والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 72, 73 اینڈ 74، 72, 73 اور 74۔ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے یا چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، چنانچہ ہم نے کہا کہ تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم کیا ہے سمجھو، تم غور کرو۔ آگے ان کی تفسیر ہے مقتول کو زندہ اور قاتل کا تعین کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا کے معنی یہ ہے کہ تم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ مجاہد کا بھی یہی قول ہے، جبکہ دوسرے علماء فرماتے ہیں تم اس میں جھگڑنے لگے۔ ایک اور عالم کا قول لکھا ہوا ہے کہ ان کا جھگڑا یہ تھا کہ بعض نے کہا تم نے اسے قتل کیا اور وہ کہنے لگے نہیں ہم نے نہیں بلکہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا بھی یہی قول ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون کے معنی مجاہد نے یہ بیان کیے کہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، یعنی کوئی بھی کچھ بھی مار دو اس کو، یعنی اس گائے کے اعضاء میں سے کوئی بھی عضو مقتول کو لگا دو، اس سے معجزے اور خرق کی عادت امر کا ظہور ہو جائے گا، یعنی ایک معجزہ پیش آ جائے گا۔ حقیقت میں تو یہ ایک معین ٹکڑا ہی تھا، یعنی حقیقت میں وہ ایک خاص ٹکڑا تھا، تعین کیا ہوا تھا۔ اس کی ڈیفرنٹ تفاسیر میں بحث بھی ملتی ہے وہ کون سا ٹکڑا تھا، اسرائیلی روایت ملتی ہیں لیکن اس میں انہوں نے اس کو پورے کو پورشن کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کی وجہ وہ آگے اسی میں بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے تعین میں اگر دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے اسے بیان فرما دیتا، اگر دین و دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا تو اسے اللہ تعالی ہمارے لیے بیان فرما دیتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے مبہم ہی رکھا ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعین ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی اسے مبہم ہی رکھیں گے جیسا کہ اللہ نے اسے مبہم رکھا، یعنی اس میں ہمیں بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹکڑا کون سا تھا، کون سا پارٹ تھا۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی انہوں نے جب اسے اس کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اور انہوں نے اس کے زندہ ہونے کا جو مشاہدہ کیا اس سے اللہ نے انہیں اپنی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کا جلوہ دکھا دیا، اور اسے ایک طرف تو اللہ نے آخرت کی دلیل بنا دیا اور دوسری طرف اس سے ان کے باہمی جھگڑے اور ہٹ دھرمی کا فیصلہ بھی فرما دیا، یعنی ایک تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھا دی، ایک معجزہ دکھا دیا، دوسرا وہ جس پہ جھگڑ رہے تھے اس کے لیے اللہ نے اپنا فیصلہ اتار دیا۔ اب یہاں پہ ایک پورشن انہوں نے لکھا ہے، انشاءاللہ کچھ حصہ اس کا بھی آگے آئے گا، کہ سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر مردوں کے زندہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں 5 مقامات پر ذکر فرمایا۔ ایک، بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ نے اس موقع پر انہیں موت کے بعد از سر نو زندہ کر دیا، جس کا تذکرہ ہم آلریڈی سورہ بقرہ آیت نمبر 55 اور 56 میں کر چکے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوسرا یہ گائے والا واقعہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ان لوگوں کا واقعہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، یہ انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔ اور اس شخص کا واقعہ جسے ایک بستی سے جو چھتوں کے بل گری پڑی تھی گزرنے کا اتفاق ہوا، یہ بھی انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا واقعہ جو بھی ابھی اسی سورہ میں انشاءاللہ آئیں گے یہ تمام۔ آگے وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مردہ ہونے کے بعد زمین کے زندہ کرنے کو بھی اس بات کی دلیل قرار دیا ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ گل سڑ جانے کے بعد جسموں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، یعنی احییناها وہ اسے زندہ کرتا ہے، واخرجنا منها وہ اس میں سے نکالتا ہے، حبا دانوں کو، فمنه یاکلون جس میں سے وہ پھر کیا ہے کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون، وجعلنا فیہا جنات، اور وہ کیا ہے پھر اس میں باغات کو اگاتا ہے، من نخیل کھجوروں کے، وعناب انگوروں کے، وفجرنا اور کیا ہے پھر وہ پھاڑتا ہے، فیہا من العیون کیا پھوٹ پڑتے ہیں اس میں سے کیا چشمے۔ آگے ہے لیاکلون من ثمرہ وما عملت ایدیہم افلا یشکرون، لیاکلوا من ثمرہ تاکہ وہ کیا ہے اس کے پھل کھائیں، وما عملت ایدیہم یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا، افلا یشکرون کیا وہ شکر نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی طرف ابھار رہے ہیں۔
آگے جی آیت نمبر 74، جیسے ہم نے گرامر بھی کی، اسی گرامر بھی امپورٹنٹ تھی، اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی اہم ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے کچھ تو وہ ہیں پھٹ پڑتے ہیں پھر ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. یہود کی سنگ دلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا یہ ان پتھروں کی طرح ہیں جو کبھی نرم نہیں ہوتے. چلیں آگے جی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کسی حالت اختیار کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حالت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. وہ دوسری آیت میں تذکرہ ہے سورہ الحدید، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون. کہ ابھی تک مومنوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت، یعنی قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر یہ زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب فرمانے کہ تم ان جیسے نہ ہو جانا، لیکن حال اگر آپ اوورال اٹھا کے دیکھ لیں تو صورت حال ایسی ہی ہے. یعنی آیت سنا دیں. اچھا بعض یوں جواب دیتے ہیں کہ بات گالتے تو ٹھیک ہے لیکن کی کریے، پھر یہ بہت پتہ نہیں کی کریے کیا مطلب سے نکالتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں. کوئی تو بحث کر لیتے ہیں، کوئی چھپا جاتے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کے دل نرم فرما دے. لیکن نرم دل جو ہوتے ہیں نا وہ حق قبول کرتے ہیں، سخت دل حق قبول ہی نہیں کرتے. وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں، غلط ہے یا صحیح ہے وہ کہتے ہیں بس ہم ٹھیک ہیں. اوفی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا کہ جب مقتول کے ساتھ گائے کے ٹکڑے کو لگایا گیا تو وہ بیٹھ گیا، اس طرح بالکل زندہ سلامت تھا جس طرح پہلے ہوتا تھا. اس سے پوچھا گیا تجھے کس نے قتل کیا تو اس نے جواب دیا کہ میرے بھتیجوں نے مجھے قتل کیا. پھر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی روح کو قبض کر لیا تو اس کے بھتیجوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے تو اسے قتل نہیں کیا، یعنی حق دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اسے چٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبہم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل یعنی بوڑھے کے بھتیجوں کے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یعنی وہ پتھروں کے مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت. یعنی طویل مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ آیات اور معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود انہوں نے نصیحت اور موعظت کو قبول نہ کیا. یہ دل سختی میں ان پتھروں کی طرح ہیں جن کی سختی کا کوئی علاج نہیں، بلکہ یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ پتھروں سے تو چشمے اور نہریں بہہ پڑتی ہیں. بعض پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، گودا جاری ہو جاتا ہے، گو وہ جاری بھی نہ ہو، گو وہ کیا وہ اچھا پتھروں سے درخت اگ جاتے ہیں. واقعی یہ کہ حیرانی کی بات ہے کہ پتھر کے اندر سے پورا ایک درخت گرین کلر کا جناب پورا سرسبز، شاید صاحب کے تو علاقے میں بہت زیادہ ہوں گے. پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ بعض پتھر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر کر نیچے آ جاتے ہیں، جو بھی ہم نے پہلے بات کی تھی. ان میں سے اپنے حسب حال کا ادراک ہے. محمد بن صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ تمہیں جس حق کی دعوت دی جاتی ہے اگر پتھر اسے معلوم کر لیں تو وہ تمہارے دلوں کی نسبت بدرجہ نرم ثابت ہوں. ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ فرمایا کرتے ہیں برصغیر کے لوگوں کو کہ تمہیں قرآن اتنا سنایا کہ اگر میں ہوا کو سناتا تو وہ سرسر ہو جاتی، سخت ٹھنڈی ہو جاتی، پر تمہارے دلوں پہ قرآن اثر نہیں کرتا. جمادات میں بھی حسب ضرورت اور ان کی ایک قوت موجود ہے. اب یہ وہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم نے پہلے کی کہ یہ جو جمادات ہیں یہ بھی ایک قوت اور قدرت رکھتی ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. وہ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مجاز کے قبیل سے ہے کہ اس کی آیت میں پتھروں کی طرح ڈر کی نسبت اسی طرح کی ہے، یعنی اس آیت میں پتھروں کی طرف ڈر کی نسبت اسی طرح کی ہے جیسے حسب ذیل میں یرید ان ینقض، یعنی دیوار جو گرا چاہتی تھی، دیوار جو گرا چاہتی تھی جو سورہ کہف کی آیت ہے میں دیوار کی طرف ارادے کی نسبت کی گئی ہے. یعنی دیوار گرنے والی تھی، ہم کہتے ہیں نا بس دیوار گرنے ہی والی تھی، تو ہم کیا کہتے ہیں دیوار گرنے والی تھی. گویا ہم اپنی باتوں میں جو ارادے کی نسبت ہے وہ ڈائریکٹ دیوار کو گاڑی لگنے ہی والی تھی کیا کر دیتے، حالانکہ اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں، ہم کیا کہتے ہیں گاڑی لگنے ہی والی تھی.
تو وہ ایک طرح سے ہم نسبت گاڑی کی طرف جوڑ دیتے ہیں۔ وہ آگے فرماتے ہیں امام راضی، قرطبی اور دیگر کئی ائمہ نے فرمایا کہ اس تعویل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں یہ صفت پیدا فرما دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ انسان کتنا طاقتور ہے، وہاں انہوں سب نے کیسے، بڑی پیاری آیت ہے سورہ احزاب کی، بے شک ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے۔ بندوں نے کہا نہیں ہم کریں گے، جمادات نے انکار کر دیا۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، یعنی ساتوں آسمان و زمین جو کچھ اس میں ہے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ وہ تمام باتیں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، ہمیں اگر اس کا ادراک نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ہم اس کا انکار کر دیں؟ تو قطعی بات، یہ تو عقل سے۔ اب دیکھیں اگر یہ بات آئے نا کہ ہم اس طرح چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیں تو پھر نعوذ باللہ بات کدھر جا رکے گی؟ پھر تو ہم سب کچھ انکار کر بیٹھیں گے۔ تو جو دین میں ہے وہ ہے، چاہے سائنس پروو کرے یا نہ کرے۔ کئی علماء کہتے ہیں، یہ آج کل بڑا جن شن کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہے وہ تمہیں نظر بھی آئے۔ اگر تمہیں نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب تم اس کا انکار کر دو گے۔ ایمان کا تقاضا یہ نہیں، ہمارا ایمان بالغیب، غیب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو دین نے بتا دی ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارا ایمان قائم ہے اسی طرح کہ اگر ہمیں دکھا بھی جائیں تو کوئی فرق نہ پڑے۔ آگے جی وہ فرما رہے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور بیلیں اور درخت کیا سجدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی بھی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آگے ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ، کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے لوٹتے ڈھلتے رہتے ہیں؟ نیز فرمایا قَالَتَا أَتَيْنَا طَاعِعِينَ، اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، قَالَتَا أَتَيْنَا طَاعِعِينَ، یعنی ان دونوں نے، زمین و آسمان نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، یعنی اللہ نے زمین و آسمان کو پکارا اور انہوں نے آگے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں بخوشی برضا۔ آگے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ نیز فرمایا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، اور وہ اپنے چمڑوں اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، اور وہ جواب دیں گے کہ اس اللہ نے ہم کو بھی گویا کر دیا جس طرح ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یعنی جبل احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہمیں پسند کرتا ہے، ہمیں محبت کرتا ہے اور ہم اس کو محبت کرتے ہیں۔ حدیث متواتر سے ثابت ہے۔ کھجور کا وہ تنا جس کے سہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ممبر بننے کے بعد رونے لگ گیا تھا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرف الآن، یعنی یہ حدیث اشارہ دے رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کیا کہ سلام کیا کرتے تھے۔ جب آپ مکہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا جب مجھ پہ نبوت آنے والی تھی، یعنی نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کو پتھر آتے جاتے سلام کیا کرتے تھے۔ یہ ان علامات میں سے تھا کہ آپ کے اوپر کچھ ایسا آنے والا ہے۔ اسی طرح حجر اسود کے بارے میں حدیث میں آئے کہ روز قیامت یشہد لمن استلمہ بحق، یعنی جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کو بوسہ دیا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ علاوہ ازیں اس مفہوم کی اور بھی بہت سی نصوص کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ اب اس کا آخری حصہ، اس آخری حصے میں جو بات وہ کر رہے ہیں وہ اس او کی بیسیکلی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی علماء لغت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے فرمان فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، گویا وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی او کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس بات پر تو اجماع ہے کہ یہ محال ہے کہ او شک کے معنی میں ہو، یعنی یہ شک کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا۔ بعض نے کہا کہ او یہاں واؤ یعنی اور کے معنی میں موجود ہے، یعنی گویا وہ پتھر ہیں اور اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی یا تو پھر گویا وہ پتھر ہیں یا ہم نے ترجمہ کیا کیا یا، تو کہہ رہے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے اور، یا اور، لیکن شک والی بات اس میں نہیں ہے۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، دوسری آیت میں جیسے کہ ہے کہ اور ان میں سے کسی ناشکر اور گناہ گار کی اطاعت نہ کیجیے، وہاں بھی ترجمہ اور میں ہے۔ دوسری آیت فرماتے ہیں عذراً او نذراً، مرسلات کی آیت ہے، یعنی عذر ختم کرنے اور ڈر سنانے والے، یعنی او واو کے میننگ میں استعمال
ہے۔ کچھ دوسروں نے کہا کہ او یہاں بل کے معنی کیا جی؟ بلکہ، یعنی گویا وہ پتھر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، سورہ النساء۔ اچانک ان میں ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف زدہ، تو بلکہ کے میننگ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، سورہ صافات کی آیت، ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ کون تھے جی یہ جن کو 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا؟ واحد نبی ہیں پوری انبیاء میں سے جن پر ان کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی، واحد نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، کہ ان کی پوری جو امت تھی وہ ان پہ ایمان لے آئی تھی، یہ واحد نبی ہیں۔ آگے بات ہوئی جی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سورہ النجم، تو وہ دو کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب تر ہو گیا، او بل کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ کچھ اور لوگوں نے کہا کہ اس کے معنی گویا وہ پتھر ہیں یا تمہارے نزدیک ان سے بھی زیادہ سخت، اسے ابن جریر نے بیان کیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے دل ان دو مثالوں میں سے کسی ایک کے باہر سے نہیں ہیں، یعنی یا تو وہ پتھروں کی طرح سخت ہیں اور سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آخری حصہ اس کا امام ابو جعفر جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تفسیر کے مطابق معنی یہ ہوں گے کہ بعض دل پتھروں کی طرح ہیں اور بعض پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، تو سمپلی ترجمہ یہ ہو جائے کہ بعض دل کیا پتھر ہیں یا اور بعض کیا ہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے دیگر معنی بھی بیان کیے ہیں مگر اس آخری معنی کو ترجیح دی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص سی ہے جس نے آگ جلائی کے ساتھ دوسری مثال ہے او قصیب من السماء، یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، بیان کی گئی ہے۔ اور والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیع، سورہ نور، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹین میدان میں سراب چمکتی ریت جیسے ہیں۔ اور دوسری مثال او کظلمات فی البحر لجی، سورہ نور، یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں، بیان کی گئی، یعنی ان میں سے کچھ لوگ اس طرح ہیں اور کچھ لوگ اس طرح ہیں، تو ان کی جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں وہ پھر او کے ساتھ یا تو وہ ایسے ہیں یا تو پھر ایسے ہیں، یہ مثالوں میں استعمال ہوتا ہے جی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 3 آیات ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس پڑھنے، سمجھنے، بولنے، سکھانے میں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے یہ تمام اعمال قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔